بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد. ساری مخلوق انسان کے علاوہ جتنی بھی پیدا ہوتی ہے وہ سیکھی ہوئی ہوتی ہے، ان کو سکھانا نہیں پڑتا. مرغی کے بچے کو پتہ ہے کہ میں نے پہلے دن سے چیرنا پھاڑنا نہیں ہے، میں نے دانا تلاش کرنا ہے، میں نے غذا تلاش کرنی ہے. اللہ پاک نے اس کے دل میں پہلے دن سے یہ بات ڈال دی ہے اور اسے سکھا دیا اور اسے دشمن کا بتا دیا ہے کہ یہ کتا بلی یہ چیزیں میری دشمن ہیں. بطخ کے بچے کو پہلے دن سے کریم نے تیرنا سکھا دیا. سانپ کے بچے کو پہلے دن سے ڈسنا آ گیا ہے. اور شیر کے بچے کو پہلے دن سے ہی یہ مزاج میں ہے کہ میں نے گھاس نہیں کھانا. ماں کا دودھ پینا ہے تو اس کے بعد میری زندگی کی ترتیب اگلی کیا ہوگی. واحد انسان ہے جو پہلے دن سے سیکھا ہوا نہیں ہوتا اور آنکھ کھولتا ہے تو اسے نہ اور ہاں کے نام پہ مسلسل سکھایا جاتا ہے. یہ میں کر لوں، نہیں کرنا آپ کا نقصان ہوگا، یہ کر لو فائدہ ہوگا. ہاں اور نہ کے نام پہ پہلے دن سے اس بچے کو سکھایا جاتا ہے اور وہ پہلے دن سے ہی سیکھتے 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 کچھ سیکھنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے اور بعض اوقات کسی شعبے میں وہ استاد مانا جاتا ہے. ایک صاحب کو دیکھا موٹر سائیکل کے استاد تھے اور موٹر سائیکل چلتا ہوا جب آتا تھا کھڑے ہو کے، حالانکہ وہ مصروف ہوتے تھے، اسی وقت اس موٹر سائیکل کی رگوں کو پکڑ لیتے تھے کہ اس میں فلاں خرابی ہے. اور وہ اگر بتاتا تو وہ کہتا نہیں بتائیں، میں بتاتا ہوں یہ خرابی ہے. ہاں اور وہ موٹر سائیکل جب بنا کے دیتا تھا تو کہتا تھا کہ اب اس کو طاقتور پاؤں سے سٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آ کے چڑیا بیٹھے گی اتنے وزن پہ یہ سٹارٹ ہو جائے گا. میں نے وہ موٹر سائیکل سروس کر کے دیا، بنا کے دیا. ہمارے یہاں ایک مرزا صاحب ہوتے تھے، ویسٹ کوٹ اور کپڑے اور قمیضیں ہاتھ سے سیتے تھے اور ان کی سوئی کی سلائی ایسی تھی کہ بڑے بڑے کاریگر دیکھ کے حیران ہو جاتے تھے. بتانے لگے میں نے سال ہر سال سوئی کی مشق کی ہے پہلے، اور مشق کرنے کے بعد میری سوئی پھر اس اندازے پہ آئی ہے. ہمیں اللہ جل شانہ اپنا بنانا چاہتے ہیں اور میرا اللہ مجھے آپ کو اپنا خاص قرب دینا چاہتے ہیں، اپنا خاص تعلق دینا چاہتے ہیں. اس تعلق دینے کے لیے اللہ جل شانہ نے دن کو روزہ رکھایا، رات کا قیام کرایا. اور یہ قیام اللیل جس کا دوسرا نام تراویح ہے، یہ کوئی اللہ کی خاص عنایت ہے. میرے رب کو پتہ ہے بندہ کمزور ہے اور میرے رب کو علم ہے کہ انسان ضعیف ہے. اس کے اندر وہ طاقتیں قوتیں نہیں ہیں جو پہلی امت میں تھی یا پہلے لوگوں میں تھی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کم کھانے کی ترغیب دی ہے کہ کم کھایا جائے، اور پھر کم کھانے کا ایک مینیو دیا ہے، یعنی ایک دسترخوان دیا ہے کہ یہ کھا لیں، چلو یہ کھا لیں، یہ کھا لیں،
جتنا انہوں نے ایک بندے کو کم کھانا کھلایا ہے، آج کے 2-3 بندے پیٹ بھر کے کھا لیں. یعنی وہ ترغیب دیتے دیتے، جیسے کوئی بندہ کسی کو کہے دیکھو بھائی اتنا نہیں کھانا چاہیے، اتنا نہیں کھانا چاہیے، کرتے کرتے چلو تم یہ کھا لیا کرو، یہ بس اس سے زیادہ نہیں. تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بھی بہت زیادہ تنبیہ کی ہے، وارننگ دی ہے کہ بھائی دیکھو زیادہ نہیں کھانا. اچھا اگر کھانا ہے بس اب اس سے زیادہ نہیں کھانا. وہ انہوں نے اس بندے کو کم سے کم کھلا ہے جو آج کے 2-3 بندے پیٹ بھر کے کھا لیں. پہلے بوری 100 کلو کی ہوتی تھی، اب 40-50 کلو کی بوری ہے، مخلوق نہیں اٹھا سکتے. اور 100 کلو کی بوری اٹھانا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ایسے اٹھا کے کندھے پہ رکھ لیتے تھے. قوتوں کا یہ مزاج تھا، قوتیں یہاں تک پہنچی ہوئی تھی. مار صاحب تھے، مار ولی محمد، کہنے لگے ہمارا جہاز ہو گیا لیٹ. ہم پاکستان سے لکڑیاں بھی جہاز میں ساتھ لے گئے تھے حج پہ جلانے کے لیے، دال، گھی اور مرچ. وہاں غربت تھی بہت زیادہ اور پھر چیزیں مہنگی تھیں. اور دیسی گھی کے ہم 3 لے گئے تھے. پھر کہنے لگے کہ وہاں جو ہے جہاز ہمارا لیٹ ہو گیا کئی ہفتے. پھر ہم نے دیسی گھی کے پراٹھے اور دیسی گھی کی چوری کھانی شروع کر دی. ہم 2-3 کھا گئے دیسی گھی. میرے رب کو علم ہے کہ یہ ضعیف ہیں، میرے رب کو علم ہے یہ کمزور ہیں، میرا اللہ جانتا ہے. لیکن میرے اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ زندگی کے ان کے پاس دن بہت تھوڑے ہیں. آپ نے محسوس نہیں کیا کہ سال کتنی جلدی گزر جاتا ہے؟ ہم تو میرے خیال میں تسبیح خانے میں ایک رمضان کے بعد ابھی تھوڑا سا سانس لیتے ہیں، دوسرے رمضان کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. ابھی ہم رمضان کے بعد نومبر کے اجتماع کی تیاریاں ابھی سے پروگرام بنا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ علامات قیامت میں ایک یہ بھی ہوگا کہ سال مہینے کے برابر ہوں گے اور مہینے ہفتے کے برابر ہوں گے اور ہفتہ دن کے برابر ہوگا. اور دن ایسے گزر جائے گا جیسے شرارہ، چنگاری، آگ جل رہی ہو، آگ میں سے ایک چنگاری نکلتی ہے، تھوڑا سا اوپر جاتی ہے، بجھ جاتی ہے. دن ایسے ہوگا اور اتنا مختصر ہوگا. میرے رب کو علم ہے کہ آج میں نے ان کو جو تھکانا ہے تھکا لوں، اور ان سے جو لینا ہے لے لوں. کیوں؟ کل کو یہی ہوں گے کہ نہایت پرسکون نیند سوئیں گے. رمضان کا تھکا ہوا بڑی سکون کی نیند سوتا ہے. میرا رب یہ مشق کرا رہا ہمیں مسلسل اعمال کی، تسبیح کی، رات کے قیام اللیل کی، اللہ کے لیے جاگنے کی. میرا رب مشق کرا رہا. دنیا میں عموماً جاگنے کا مزاج بڑھ گیا، ساری رات جاگنا اور دن کو سونا. جب فطرت کی ترتیب کو ہم بدلیں گے، جب ترتیب فطرت کو ہم بدلیں گے تو ہم زندگی میں بہت بڑا نقصان پائیں گے. اب ترتیب فطرت کو بدلیں گے، پھر نفسیاتی بیماریاں، خودکشیاں، عدم برداشت، جھگڑے، لڑائیاں، اور یہ زندگی کا ایک بہت بڑا فتنہ شروع ہوگا جب ترتیب فطرت کو بدلیں گے. تو رات کا جاگنا تو عمومی ہو گیا. اس جاگنے کو قیمتی بنا لیں. ایک ہے سونے کو سونا بنانا، ایک ہے خود جاگنے کو سونا بنانا. رمضان جاگنے کو سونا بناتا ہے. رمضان دن بھر روزہ رکھواتا ہے اور پھر حلال رزق کی ترغیب دیتا ہے. اس رزق میں پھر رمضان
تھکاتا ہے، اور رات کی تنہائیوں میں جب سارا عالم سوتا ہے ہم راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں، پھر راتوں کو اٹھ کے پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے راز و نیاز اور قرآن پاک سننا سنانا، رکوع سجدہ. آج یہ ناگواریاں برداشت کر لیں، آج کا یہ تھکنا قبول کر لیں، آج کا یہ جسم کا چور ہو جانا اللہ کے لیے منظور کر لیں. ہمیں علم نہیں کہ اس تھکنے، اس چور ہونے اور اس زندگی کی ترتیب میں جو رمضان میں اللہ نے مجھے آپ کو دی ہے دن رات کی، اس میں ہماری نسلوں کو کیا مل رہا اور کیا ملے گا. جو اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہے اللہ بڑا غیرت والا ہے. اتنے لفظ یاد رکھیں، جو اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہے اللہ بڑا غیرت والا ہے. کہنے لگا کہ میں نے فلاں حکمران کو کہا جب آپ کے اوپر یہ حال آیا تھا میں نے آپ کے لیے یہ کیا تھا، یہ دیکھیں میرے ثبوت اخبار پہ، میں نے آپ کے لیے یہ کیا تھا، گرفتاریاں اور میرے گھر پہ چھاپے اور یہ کچھ کیا تھا. کہنے لگے اس نے مجھے پکڑ کے گلے لگا لیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے مخالفین نے اسے بہت بھرا تھا، جب میں نے اس کے سامنے ثبوت پیش کیے تو اس نے مجھے گلے لگا لیا، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے جو یہ کہتا جائے لکھتا جو اپنے سیکرٹری کو کہا اور یہ کر دو. میں نے فلاں جگہ کی بجلی منظور کرا لی، فلاں جگہ کا پانی منظور کرا لیا، فلاں کی سڑکیں کرا لی. اس نے کہا لکھتا جاؤ، کرتے جاؤ. میرے رب کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے مولا تیری خاطر کیا، لیکن اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تیرا حکم تھا بھوکا رہنے میں نے روزے کے نام پہ بھوکا رہا. مولا تیرا حکم تھا پیاسا رہنے میں نے روزے کے نام پہ پیاسا رہا. اور مولا تیرا حکم تھا کہ اب کھانے پہ میں نے پیاسا رہنا اور بھوکا رہنا چھوڑ دیا، تیرا حکم مانا پھر کھانا شروع کر دیا. اور مولا میں تیری ہر رضا پہ راضی ہوا اور راتوں کو تیرا حکم تھا کہ کھڑے ہو کے مجھے مناؤ، کبھی قرآن سننے میں، کبھی قرآن پڑھنے میں، کبھی میرے کلام سننے میں، کبھی میرے کلام پڑھنے میں. مولا میں نے یہ کیا. مولا میں نے دن رات میں تو دیکھا ہی کچھ نہیں تھا. یہ تیرے صحابہ کھڑے ہیں، یہ تیرے اہل بیت موجود ہیں، انہوں نے تو تیرے حبیب کو دیکھا تھا، انہوں نے تو جبریل کو دیکھا تھا، انہوں نے تو وحی اترتے دیکھی تھی، انہوں نے تو فرشتوں کو بدر میں اترتے دیکھا تھا، انہوں نے جگہ جگہ معجزے دیکھے تھے، انہوں نے گوہ کو بولتے دیکھا تھا، انہوں نے انگلیوں سے چشمے دیکھے تھے، انہوں نے مٹھی میں کنکروں کو کلمہ پڑھتے سنا تھا. مولا میں نے کچھ نہیں دیکھا تھا. میں نے ہر طرف شرک دیکھا، میں نے ہر طرف بدعت دیکھی، میں نے ہر طرف فتنے دیکھے، میں نے ہر طرف تیری نافرمانی دیکھی. مولا تیری سنتوں کو، تیرے حبیب کی سنتوں کو ذبح ہوتے دیکھا، تیری احکامات تو فرائض کے نام پہ ان کو ٹوٹتے دیکھا. مولا میں نے زندگی میں کوئی بہار ایمان کی نہیں دیکھی، اسلام کی نہیں دیکھی. ہاں کتابوں میں پڑھتا رہا کہ ایسا تھا کبھی، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا. میں نے تو ہر طرف فتنے ہی فتنے دیکھے. سخی آقا میرے پاس نہ نبی دیکھا لیکن مانا، نہ تجھے دیکھا لیکن مانا. میں نے قبر کو نہیں دیکھا، مٹی کا ڈھیر سمجھا لیکن مانا. مولا میں نے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن مانا. اور مولا میں نے خیر اور شر کو اوپر سے اترتے نہیں دیکھا لیکن مانا. قیامت کے دن روزے جزا کو نہیں دیکھا لیکن مانا. اور مولا میں نے اپنی مقدر نصیب کو کہ وہ تیرے ہاتھ میں ہے، لوح محفوظ میں ہے، میں نے لوح محفوظ کو نہیں دیکھا لیکن مانا. مولا میں زندگیوں کے مشاغل میں عاشقانہ انداز سے چلتا چلتا تیرے پاس آیا ہوں. میرے پاس کوئی نیکی نہ ہو، بس میرے اس عشق کو تول لے اپنے ترازو میں. اور میں پھر بھی نہیں کہتا تلے گا، لیکن تیری رحمت اگر ساتھ ہوگی میرا وزن بڑھ جائے گا. اگر تیری رحمت ساتھ ہوگی میرا وزن بڑھ جائے گا.
मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने तो आंख खोली थी और मैंने तो हवाओं और फजाओं में गुनाह देखे थे, बदकारियों, तागूती फितने, दज्जाली फितने। मौला मैंने तो उनकी जहरीली फजाओं और हवाओं में आंख खोली, और उन्हीं जहरीली फजाओं और हवाओं में आंख खोलते खोलते, जुल्म और सितम सहते सहते मौला मेरी आंख बंद हो गई। फिर एक वक्त आया, मेरी कब्र का निशान मिट गया और मैं दुनिया में हवाओं और फजाओं में जैसे पहले था फिर वैसे मिल गया। लेकिन आज क़यामत के दिन तेरे सामने खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ मेरा तराजू बिल्कुल खाली है, और एक तरफ देख रहा हूँ मेरा तराजू का एक हिस्सा गुनाहों वाला भरा हुआ है। पर मौला मेरी एक बात है, मेरा एक इश्क मैं तेरे पास आज लाया हूँ। वह इश्क था रमजान की जिंदगी, रमजान के रोजे। मुझे सख्त प्यास लगी थी, मेरा जी चाहता था कि ठंडा घूंट हो। मैंने मुंह में वजू की कुली के नाम पे पानी डाला था, मुझे कोई नहीं देख रहा था। सखी, मैंने उन्हें वापस उसे उंडेल दिया था। मेरा जी चाहता मैं कुछ खा लूं, मेरा जी चाहता था कि मैं अब निढाल पड़ा रहूं। तेरा हुक्म नमाज का आया था, मेरा जी चाह रहा था कि इफ्तारी के बाद तो प्यास ने मुझे और निढाल कर दिया था। तेरा हुक्म इशा का आ गया था, और फिर इशा के बाद तेरे हबीब की सुन्नत प्यारी और तरावी के नाम पे क़यामुल लैल आ गया था। मैंने अपने जी को तोड़ा, अपनी तबीयत को छोड़ा, अपने मिजाज को मैंने लेकिन मौला मैंने तेरी शरीयत को, तेरे हुक्म को नहीं तोड़ा। बस मेरे पास ये एक पूंछी है, मेरे पास ये एक पोटली है, एक थैली है छोटी सी, जरा इसको फरिश्तों को हुक्म तो दे, इस पोटली को उठा के इस तराजू में रख दे। मुझे पता है कि एक तरफ गुनाहों का एक पहाड़ है, मेरी खताओं का पहाड़ है, मेरी गलतियों का पहाड़ है, लेकिन एक पोटली है जिसमें इश्क है सारा, और बिन देखा इश्क, बिन देखा इश्क। मैंने तुझे नहीं देखा, तेरे हबीब को नहीं देखा, मैंने फरिश्तों को नहीं देखा, बिन देखा इश्क इस मेरी छोटी सी पोटली और थैली में है। रमजान कौन, रमजान कौन। मैं अल्लाह की रहमत से उम्मीद के साथ कसम उठा के कहता हूँ, आपकी वो थैली सारी दुनिया के पहाड़ गुनाह बन जाए, सारी दुनिया के समंदर उन पहाड़ों को ढांक ले, और सारी दुनिया एक तरफ आपके खिलाफ गवाहियां दे, लेकिन मैं आप उस करीम की शान करीमी से इतना ज्यादा मुतमईन हूं कि ये थैली तेरे हक में फैसला करवाएगी। यहां तक आया है, एक छोटी सी नेकी बताता हूं मैं आपको, वो तो फैसला करवा देगी, रमजान का इश्क फैसला नहीं करवाएगा। क़यामत का दिन होगा, गौर से सुनिएगा, क़यामत का दिन होगा, और बंदे के तराजू में तुलेगा तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और अनकरीब ऐलान, ये जहन्नमी है, इसको पकड़ो, घसीटो और पकड़ के ले जाओ, अनकरीब यही। लेकिन ऊपर से एक थैली गिरेगी और तराजू में आके गिरेगी, और वह तराजू एक पल में भारी हो जाएगा, और वो जो जितनी उसकी खताओं के तराजू पलड़ा था वो सारा हल्का हो जाएगा, और इसका तराजू भारी हो जाएगा, और नेकियों का तराजू झुक जाएगा, और ऐलान होगा, जा तू कामयाब है, और इसकी जन्नत में इसको दाखिल कर दो। ये कहेगा, मौला इस थैली में था क्या, था क्या, मेरी कौन सी, आज तो सारे मुझे छोड़ गए थे, भाई न तो काम आएगा ना कोई फर्जंद, अरसा नहीं खुल जाएगा जब आंख हुई बंद, वो काम करो जिससे खुदा होवे रजामंद, होशियार के होना है तुम्हें खाक का पैबंद। तो कोई काम नहीं आएगा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिहिन यौमइज़िन शानुन युगनी। कोई काम नहीं आएगा, सब छोड़ जाएंगे। हाँ, नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मौला बस
میں آدم علیہ السلام فرمائیں گے مولا نہیں، حابیل قابیل کی کوئی بات نہیں، بس معاف کر دے. اور حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میری ماں مریم بھی نہیں، بس. اللہ اکبر، کیا دن ہوگا. ایک محمد ہوں گے، سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. جو کہیں گے میں نہیں، نہ میری امت، میرے عاصی، میرے گناہگار، میرے خطا کار، یہ دنیا میں جن کو سب چھوڑ گئے، یہ میرے مدینے والے کی پکار ہوگی. تو پوچھا جائے گا کہ اللہ وہ یہ تھیلی میں ہے کیا؟ تو فرمایا جائے گا تیری ایک نیکی تھی ہمارے پاس محفوظ تھی. ایک دفعہ ایک میت تھا، تو نے اس کو دفن میں تدفین میں شریک ہوا تھا، اور تو نے اس کی قبر پہ 3 مٹھیاں مٹی کی ڈالی تھی، یہ اس کا ثواب ہے. واہ مولا واہ، 3 مٹھیاں مٹی کے ثواب تو اتنا ترازو بڑھ جائے گا. اور یہ جو عاشقانہ 15 روزے رکھ چکے ہیں، اس کا کچھ نہیں ملے گا. اور اس دور میں جب صحت مند آدمی بھی کہے میں روزے نہیں رکھتا، وہ اپنی خواہشات کو نہ چھوڑ سکے. اور اس دور میں، جس دور میں روزے کا احترام سمجھا بھی نہ جائے، اور اس دور میں جس میں سرے عام کھانا پینا کوئی آر نہ سمجھی جائے، اور اس دور میں جس دور میں روزہ رکھنے والے کو کہا جائے کہ کیا تیرے گھر میں گندم ختم ہو گئی ہے، تو بھوکا ہو گیا ہے. اور اس دور میں جب قوتیں واقعی کمزور ہو جائیں، جسم نڈھال ہو جائیں، اور غذائیں تو ہو ان میں غذائیت نہ ہو، ہوائیں تو ہو ان میں تازگی نہ ہو، فضائیں تو ہو ان میں قوت نہ ہو، جسم تو ہو ان میں طاقتیں نہ ہو، طبیعت تو ہو اس میں چستی نہ ہو. اس دور میں کیا زندگی ہوگی جب یہ روزے رکھ رہا اور روزوں کے نام پھر مشقتیں جھیل رہا، اور پیاس اور نڈھالی، اور مغرب کے بعد تو طبیعت اور ٹوٹ جاتی ہے. پھر اپنے جسم کی ساری قوتیں سمیٹے اور اپنے جسم کے سارے اعضاء کو اپنا ساتھ لے اور پھر کھڑا ہو جائے، اور کھڑا بھی ایسے ہو کہ مولا تجھے راضی کرنا ہے، صحیح کھڑا ہونا ہے تیرے سامنے، اور زندگی کا میرا آخری سجدہ ہے. کیا یہ دن رات رب کی خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ بے قدری کا شکار ہو جائیں گے؟ جو رب بندوں سے شکوہ کرے، وما قدر اللہ حق قدرہ، میرے بندو تم نے میری قدر نہیں کی. جو بندوں سے بے قدری کا شکوہ کرے، العیاذ باللہ نعوذ باللہ، وہ رب بے قدرہ ہو کیسے سکتا ہے؟ جس کے خزانوں سے غیرت ملے، اس رب میں غیرت کتنی زیادہ ہوگی. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ہاں، ہم نے کوئی احسان نہیں کیا، اس کی شان کریمی ہے کہ اس نے ہم پہ احسان کیا اور ہمیں اتنا قبول کر لیا. پورے لاہور، پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں یہاں بندے تسبیح خانے میں آئے، اور یہ اس کی شان کریمی ہے. بس یہ ہمارے پاس ایک آسرا ہے، یہ رمضان ایک سہارا ہے، یہ رمضان ایک دلیل ہے کہ صحیح ہمارے پاس تو یہ کچھ ہے، ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، تو بس یہی کچھ ہے. اور انشاءاللہ جس دور میں، ایک بات بتا دو، بندہ حکمران ہو تو سارے نعرے لگاتے ہیں، اور جب کرسی چھن جاتی ہے اور اس کے بعد بھی اگر اس کی کوئی شان بیان کرے اور نعرے لگائے اور اس کو زندہ باد کہے، تو وہ لوگ پھر گنے چنے ہوتے ہیں. اور پھر جب وہ اقتدار میں آتا ہے تو ان گنو چنوں کی بڑی قیمت ہوتی ہے. جب رب کو امت بھول جائے، جب اس کے حبیب کو عام انسان فراموش کر دے،
جب مدینے والے کی وفائیں کوئی حیثیت نہ رکھیں، جب مدینے والے کے عشق اور محبت کی قیمت مخلوق نے ختم کر دی، کھو دی، اس دور میں، اس کیفیت میں ایک بندہ اپنا گھر بار چھوڑ کے رمضان کے نام پہ، تسبیح کے نام پہ، روزے کے نام پہ اس کریم کو منانے کا فکر کر رہا، انشاءاللہ مطمئن رہیں، میں اس کی رحمت کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں، میری کوئی اوقات نہیں، لیکن اس کی رحمت ہے اور اس کا فضل اور کرم ہے کہ وہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی وفاؤں کو، میں وفا کہہ رہا ہوں، ہم ہیں تو بڑے بے وفا، لیکن اس ٹوٹی پھوٹی وفاؤں کو وہ تول دے گا، وہ قبول کر لے گا، وہ شفیق شفقت فرما دے گا، وہ کریم کرم فرما دے گا، وہ رحیم رحم فرما دے گا، اور انشاءاللہ ہمارا ترازو بھر جائے گا، اور اس کی وجہ سے ہمیں دنیا کی بھی عزتیں، راحتیں، سکون اور چین، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی انشاءاللہ میرے رب ہمیں عطا کرے گا۔ نہ مایوس ہوں، نہیں خوف نارے جہیم کا، کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، میں مداح آل رسول ہوں، یہی آخرت کا سامان ہے۔ میرے پاس اور کچھ سامان نہیں، لیکن تیری رحمت، تیرا فضل اور تیرا کرم، یہ میرا سامان ہے، اور مجھے ایک ایک رات کے بدلے ملے گا کیا؟ ایک سجدہ تراویح کے بدلے 70,000 جنت کے محل ملتے ہیں، ایک سجدہ تراویح کے بدلے، ایک سجدہ، ایک سجدہ۔ اور کل تک ہم کتنے سجدے کر چکے تھے؟ کل تعداد کچھ بھول گئے تھے، 560۔ کل تک ہم 560 سجدے کر چکے ہیں، ایک سجدے کے بدلے کیا ملے گا؟ ایک سجدے کے بدلے کیا ملے گا؟ اور بتاؤ، جب بندہ پردیسی ہو اور پردیسی کی آہ کے بدلے 3 کروڑ نیکیاں ملتی، ہائے گھر ہوتا، بستر ہوتا، چارپائی ہوتی، ایئر کنڈیشن ہوتا، زندگی کا اپنا ہوتا، آج تو دل چاہ رہا دیسی گھی ہو، پراٹھا اس میں ایسے شوق سا ہو، اور ساتھ یہ ہو، اور ساتھ یہ ہو۔ آج تو جی چاہ رہا وہ میری جو بھوری بھینس تھی نا، اس کا دودھ پینے کو دل چاہ رہا۔ آج جی چاہ رہا کہ میری بیٹی چھوٹی سی میرے ساتھ بیٹھی ہوتی، مجھے اس سے بڑا پیار ہے۔ ہاں ایک آہ پہ، ایک آہ پہ 3 کروڑ نیکیاں ملیں گی، ایک آہ پہ۔ بڑا قدردان ہے کوئی، کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، بڑا سخی ہے، کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر آج راہوں اور راستے میں پردیس آیا اور پردیس میں پھر روزے کی مشقتیں، اور جون جولائی اور جیٹھ اور ہار کے روزے، اور رات کے پھر اور مختصر راتیں، ابھی گردن ہی سیدھی، کمر ہی سیدھی نہیں ہوئی تھی، کہا اٹھو سحری کا وقت ہو گیا۔ ساری مشقتیں کر کے جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن ایک چیز نظر آتی ہے، وہ کریم ہے۔ نہ اہل ہو نہ بچہ، اور وہ تھوڑی سی خدمت کر آئے تو اس کو شاباش دیتے ہیں، واہ 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 واہ۔ پتہ ہے، اچھا پتہ بچے کو بھی ہے کہ میں نے اتنا کچھ نہیں کیا، وہ شاباش مل رہی ہوتی ہے۔ ہم امت کا آج وہ حصہ ہے جو بالکل نیچے کچرا بیٹھا ہوا ہے،
ہماری کوئی حیثیت نہیں، اور نیچے بالکل جیسے فارغ میٹیریل ہوتا ہے، لیکن اس نے جو آخر لگایا ہے دینے کے لیے لگایا نا. بتائیں مجھے، اس نے جو ہمیں تسبیح خانے میں بٹھا دیا، تسبیح خانے میں بلا لیا، لاہور والوں کو یا باہر والوں کو، تو دینے کے لیے بلایا ہے. بس یہ ذہن میں رکھیں، اس نے دینے کے لیے بلایا ہے. کبھی مایوس نہ ہوا کریں. آپ انسان ہیں، انسان ہے، روز کی ایک روٹین، ایک وقت آتا ہے انسان اکتا جاتا ہے، انسان کمزور ہے. خلق الانسان ضعیف، کمزور ہے. نہ ہوا کریں. بس اس من کو کہہ دیا کریں بس آدھے گزر گئے، ابھی آدھے باقی ہیں. اور آخری جو آدھے گزرتے ہیں وہ بہت جلدی گزرتے ہیں. یہ بھی بتا دوں، پہلے جو آدھے ہوتے ہیں وہ اگلے کہتے ہیں اگر کسی نے آدھا سفر طے کر لیا ہے اور باقی آدھا رہتا ہے، پہلا آدھا آدھا ہوتا ہے، باقی آدھا نہیں ہوتا، باقی چوتھائی ہوتا ہے، اور وہ چٹکیوں میں طے ہوتا ہے. اب تو ایک پوٹلی بنا رہے ہیں. ایک درویش تھے، ساری عمر اللہ کی راہوں میں رہے، اور جب واپس آتے تھے کپڑوں کو جھاڑتے تھے. امام ابن سیرین کی بات ہے، جھاڑتے تھے، اور اس میں جو دھول مٹی نکلتی تھی وہ کٹھی کرتے تھے. جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، کہنے لگے یہ دھول مٹی ساری کٹھی کر کے نا اس کی اینٹ بنا کے، یعنی اور اس کو میرے سرانے رکھ دینا، میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا کیا لایا. یا اللہ کوئی ایسی نیکی نہیں، اس دھول سے پوچھ، تیری راہوں میں مارا مارا پھرا ہوں. اس دھول سے پوچھ، تیری راہوں میں مارا مارا پھرا ہوں. یہ دھول اور یہ مٹی کا ذرہ ذرہ میری گواہی دے گا کہ میں تیری راہوں میں اور تیرے لیے مارا مارا پھرا ہوں. بس کہنے لگے کہ مجھے جو ہے نا بس وہ مٹی کے ذرے اللہ کی بارگاہ میں میری گواہیاں دے دیں گے اور میرا کام بن جائے گا کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے. بس مولا میرے پاس تو یہی کوئی سرمایہ ہے اور کوئی سرمایہ نہیں. اس مٹی سے پوچھ لے کہ میں کہاں کہاں گیا تھا. نہ مایوس ہوا کریں، نہ گھبرایا کریں. دل ٹوٹے ہوئے کو سہارا دے دیا کریں، اکھڑے ہوئے قدموں کو اعتماد دے دیا کریں، اجڑی ہوئی سانسوں کو ایک بہار کا جھونکا، یہی باتیں سجھا دیا کریں. تھر تھراتے ہوئے لفظوں کو لیے یہ مدینے والے کے بول تسلیوں کے، یہ بہاریں، اس کو یہ کچھ تسلیاں دے کے اپنے آپ کو چلانا ہے. سفر وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے. اس سفر میں ہم منزل تک پہنچ جائیں، بس اصل یہی ہے، منزل تک پہنچ جائیں. مایوسی کو قریب نہ آنے دیا کریں. آ بھی جائے تو انسان ہے، آ ہی جاتی ہے. انسان جو ہوئے، چاہتے بھی ساتھ ہیں، لذتیں بھی ساتھ ہیں، خواہشیں بھی ساتھ ہیں. اللہ نے جو رکھی ہے، میں نے یہ چاہتے خود اپنی تو نہیں بنائی، میرے رب نے میرے اندر رکھ دی ہے. آخر میں بھی انسان ہوں، کبھی دل مچل جاتا ہے، کبھی دل اچاٹ ہو جاتا ہے، کبھی بیزار ہو جاتا ہے، کبھی گھبرا جاتی ہے، کبھی بندہ چڑچڑا ہو جاتا ہے. بس ان ساری کیفیتوں میں اپنے آپ کو سنبھال کے چلتے جانا ہے. منزل تیری آگے ہے، بہاروں سے گزر جا. منزل تیری آگے ہے، بہاروں سے گزر جا. بڑا قدردان رب ہے. یہ شکر ہے کہ جس کے لیے کر رہے وہ بڑا قدردان ہے
اور یہ ایک اعتماد اور بھی ہے کہ وہ جب ہمارے روزے اور رمضان کو سامنے رکھے گا تو اس میں بہت ہی زیادہ خطائیں، تھوڑی سی نیکی ہوگی، اور کریم کیا کرتا ہے پھر جب بخشش پہ آتا ہے ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. نہیں، جب عطاؤں پہ آتا ہے ان خطاؤں کو نیکیاں میں بدل دیتا ہے. یعنی اگر 5 کلو گناہ تھے، خطائیں تھیں، غلطیاں تھیں، اور صرف 50 گرام اس میں نیکیاں تھیں، تو چاہیے تو یہ 50 گرام علیحدہ ہو جائے، 5 کلو علیحدہ ہو جائے. اس کی شان کریمی کا کمال دیکھے کہ وہ 5 کلو 50 گرام نیکیاں بنا کے پیش کر دیتا ہے. وہ جو خطائیں تھیں قرآن کہتا ہے ان کو بدل دیتا ہے سیئات کو کس میں؟ حسنات میں. واہ مولا، یہ شکر ہے ایک باوفا اور ایک انصاف کرنے والا اور دینے والا، اور سب سے بڑی بات کریم رب سے ہمارا واسطہ ہے. جہاں رحمت موجود ہے کہ مولا تیری رحمت کو اگر میں بیان کر دوں تو پھر دیکھ لے، اور میں نہ بیان کر تیری رحمت کو بیان. اس کریم کے ساتھ واسطہ ہے، اس کریم کے ساتھ معاملہ ہے، اس سخی لجپال کے ساتھ، لکھپال کے ساتھ ہماری نسبتیں جڑی ہوئی ہیں، ہماری نسبتیں جڑی ہوئی. مایوسیوں کو قریب نہ آنے دیا کریں، طبیعت کو ہر پل تسلیاں دیتے رہا کریں، تسلیاں دیتے رہا کریں، اور طبیعت کو سمجھاتے رہا کریں کتنی لذتیں اور لینی ہیں، کتنی چاہتیں اور لینی ہیں. ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے، تو نے مٹ جانا ہے. اس طبیعت کو تسلیاں تشفی دے کے اس کو بہلانا ہے. پوچھا عبادت کیسے کروں؟ کہا جس طرح ماں بچے کو بہلاتی ہے اس طرح عبادت کرنا ہے. اپنے نفس کو اسی طرح بہلا کے عبادت کرنا ہے. جس طرح ماں بچے کو بہلا کے سلا دیتی ہے، یا بہلا کے کھلا دیتی ہے، یا بہلا کے اسے قائل مائل کر لیتی ہے، اسی طرح عبادت کرنی ہے. اور انشاءاللہ اس کریم کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہیں. ایک ایک لقمے کے بدلے میں کیا دے گا؟ جو لقمہ چھوٹ گیا، ایک ایک جو ویکنیس اور کمزوری کی نڈھالی کی آئی، اور جب روزہ اندر کروٹ لیتا ہے اوپر سے رحمت کی موجیں ہوتی ہیں، اور رحمت کی آواز اتنی ہوتی ہے کہ بادل کی گرج سینے کو چیر دیتی ہے، دل دہل جاتے ہیں. رحمت اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے کس عمل پہ؟ جب روزہ اندر کروٹ لیتا ہے. اور کون سی کروٹ؟ بھوک اور پیاس اور بے چینی کی. ایک آخری بات بتاتا ہوں. سارا دن کی روزے کی بھوک اور پیاس بے چینی برداشت کرتے کرتے جب افطار کا وقت آتا ہے اس وقت طبیعت کہتی ہے کہ اب سارا دن کی بھوک اور پیاس کے بعد اب مجھے کچھ ریسٹ اور سکون چاہیے. بس اب یہاں سے اصل میں چوٹ پڑتی ہے طبیعت پہ اور مزاج پہ، اور یہاں چوٹ پڑتی ہے. اور یاد رکھیے گا جتنا مجاہدہ اتنا مشاہدہ، جتنی بڑی مشقت اتنی بڑی رحمت، اتنا بڑا فیضان اتنا بڑا کرم. اب یہاں کھڑا ہو گیا عشاء کی سنتوں کے نام پہ، عشاء کے فرضوں کے نام پہ، اور عشاء کے بعد کی سنتوں، اور پھر عشاء کی بعد کی سنتوں کے بعد تراویح اور قیام اللیل کے نام پہ کھڑا ہو گیا. اپنے جسم کو سمیٹ اسے چست کر کے کھڑا ہو گیا. یہ سارے دن کے روزے کے بعد کی مشقت کے بعد ایک نیا مشقت کا چیپٹر ہے.
ایک باب ہے، زیادہ گزر گئی تھوڑی رہ گئی، زیادہ گزر گئی تھوڑی رہ گئی، اور انشاءاللہ کریم نے قبول کیا ہے تو اگلی توفیق دی ہے۔ پوچھا حضرت مجھے کیسے پتا چلے کہ میری پچھلی عبادت قبول ہوئی ہے؟ فرمایا ایک دفعہ قبول ہونے کے بعد جب دوسری دفعہ توفیق ملے سمجھ لیں پچھلی قبول ہوئی ہے تو اگلی توفیق ملی ہے۔ آپ کو مبارک ہو، 15 روزے انشاءاللہ اس کی شان کریمی کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں قبول ہیں، قبول ہیں، اور انشاءاللہ قبول ہیں۔ بہت بڑے سرمایہ دار بن گئے ہو، تسبیح خانے میں بیٹھنے والوں، تسبیح خانے میں آنے والوں، بہت سرمایہ دار بن گئے ہو۔ کبھی روزے کے نام پہ سرمایہ، کبھی تسبیح کے نام پہ، کبھی تلاوت کے نام پہ، کبھی اللہ کے لیے معاف برداشت کرنے کے نام پہ، اور کبھی رات کے قیام کے نام پہ، کبھی ایک کروٹ بدلے ہی تھے، ابھی اونگ آئی تھی اور جی بالکل سکون میں آیا تھا، اور پھر سحری کے نام پہ اٹھایا، اور ابھی طبیعت نے پھر سونا چاہا تو فجر کے نام پہ، اور فجر کے بعد پھر سوئے تو ظہر کے نام پہ، اور ظہر کے بعد نڈھالی ہوئی تو عصر کے نام پہ، اور عصر کے بعد طبیعت بہلی تو مغرب کے نام پہ، اور مغرب کے بعد کچھ طبیعت کو نشاط ملا، کچھ سکون ملا، کھانے پینے کا کوئی لقمہ ملا، تو ابھی جسم ایسے ہوا ہی تھا تو عشاء کے نام پہ، یوں ہی میرے شب و روز گزر گئے اللہ کے نام پہ، بس واہ سخی واہ، یوں ہی میرے شب و روز گزر پہ، کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام پہ۔ اور اس لیے کہا تھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، اسی تو کہا تھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، مولا تو نے خرید کر انمول کر دیا، تیرے نام تو مفت بکاندڑیاں، تیرے بہانیاں دیمہ بہانڑیاں، تیرے درد کتیاں نال ادب، ہائے ہائے۔ بس یہ لمحے، یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں، الحمدللہ والشکر للہ، تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، اس کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے۔ نستغفرک ونتوب الیک، استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ قبول فرما، آسان فرما، قبول فرما، آسان فرما، برکت اور عافیت کے فیصلے فرما، خیر اور کرم کے فیصلے فرما، دنیا آخرت کی ساری خیروں کو متوجہ فرما، ہمارے لیے دنیا آخرت کی خیریں عام فرما، ساری امت کے لیے عام فرما، سارے عالم کے لیے عام فرما، بن مانگے صدا عطا فرما، بن مانگے صدا عطا فرما، بن مانگے صدا عطا فرما۔ بھکاری در در کا نہ بنا، اپنے در کا بھکاری منگتا بنا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قیام کرنے والے حضرات قریب تشریف لائیں۔ پانی کیا حال ہے آپ حضرات کا؟ طبیعت خیریت سے ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ اکتا تو نہیں گئے؟ گھبرا گئے ہیں تھوڑا سا، ہے نا؟ وہ بچہ آیا تو ہم پڑھتے تھے چھوٹے،
تو استاد پوچھے تھے، اس نے کہا استاد جی اس نے مجھے مارا ہے. کہہ رہے کتنا مارا ہے؟ اس نے کہا اتنا سارا مارا ہے. ایسے ہاتھ کر کے کہتے. اس نے کہا نہیں. وہ دوسرا کہنے لگا استاد جی نہیں میں نے اتنا سارا نہیں مارا، میں نے اتنا سارا مارا ہے. تو آپ اتنا سارا تھوڑا سا اکتا تو گئے ہوں، میرا خیال تو اتنا سارا نہیں. اچھا، نوجوانوں نے مجھ سے جو عہد و پیمان کیا تھا دوستی کا، نبھا رہے یا بھول گئے ہیں؟ اس مجمع میں کون کون جوان بیٹھے تھے؟ ہاتھ کھڑا کرے جو بیٹھے تھے. اچھا، وفا والے ہیں. اچھا، ایسا نہ ہو کہ پھر آپ سے میں شکوہ کروں تو یہ کہوں کہ جسے سمجھے تھے سچا وہ ہلاکو نکلا، جسے سمجھے تھے بنفشا وہ تمباکو نکلا. یہ نہ کہوں کہ دیکھ لینا. وفا اس سے جفا مجھ پہ ستم یوں بھی ہے اور یوں بھی. وفا اس سے جفا مجھ سے ستم یوں بھی ہے اور یوں بھی. ادب کا میرے دل بر پہ کرم یوں بھی ہے اور یوں بھی. ستایا کچھ فلک نے ہے ستم کچھ آپ کا بھی ہے. میری آنکھوں سے اشک خون بہم یوں بھی ہے اور یوں بھی. آپ کی وجہ سے میری آنکھوں سے لہو کے آنسو نکلے جوانوں کی وجہ سے، تو پھر دیکھ لینا. تو جوان بے وفائی تو نہیں کریں گے، اور اگر آپ کر رہے ہو تو پھر اس کا شکوہ بھی میں آپ ہی سے کروں گا. اس کا شکوہ بھی آپ سے کروں. کوئی بات پوچھنی؟ جی. آپ پھر بولیں. یہ کہتے ہیں کہ 27 رمضان کو ختم قرآن بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی، اور تو انفرادی اعمال کے لیے وقت بہت کم بچے گا. انشاءاللہ بچے گا. اللہ پاک جل شانہ وقت میں ضرور برکت عطا فرمائے، اور آپ سارے اعمال کریں گے اور جی بھر کے اللہ کی رحمتوں کو لوٹیں گے، اور جیسا کہ آپ لوٹ رہے ہیں. جی. ہم جو یہ اعمال کا ہدیہ کرتے ہیں پوری امت کو، اس پر ہمیں کیا ملے گا، اور ہمارے سامنے کمی تو نہیں ہوگی اس میں ہمارے اجر میں؟ ہاں، یہ کہتے ہیں اگر ہم امت کو اعمال کا ہدیہ کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہمارا تو کم نہیں ہوگا. یہی اللہ پاک بڑا کریم ہے، آپ کے پاس بیلنس پورا کا پورا رہے گا. کتنی عجیب بات ہے. مثلا ایک بندے کے پاس 1 کروڑ دفعہ کلمہ پڑھا، یا 1000 دفعہ کلمہ تھا، یا درود پاک تھا، یا قرآن تھے، یا نوافل تھے، یا صدقہ تھا، یا مال تھا. اس نے امت کے لیے ہدیہ کیا، امت کو ہدیہ کیا. جتنا کیا، ایک جگہ تو یہاں تک ہے کہ اللہ 70 دفعہ اس کو اتنا لوٹائیں گے. چلو اس کے لیے میں آپ کو تسلی کے لیے ایک چیز سنوا دیتا. ورنہ جو بندہ قبرستان میں جائے، اول آخر 3 بار درود شریف، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ قل هو اللہ، اور 1 دفعہ سورۃ الہاکم التکاثر، ٹھیک ہے، پڑھ کے قبرستان والوں کو ہدیہ کرے. جتنے قبر والے ہیں ان سب کو ملے گا، لیکن جتنے قبر والے موجود ہیں اس کے بقدر سارا اس کو ملے گا. اس کی ایک وجہ ہے، اللہ ہے بڑا غیور اور غیرت والا. اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا. بس. اچھا،
ہم دیں گے امت کو ہدیہ اپنی حیثیت کے مطابق، اور رب لوٹائے گا، واہ واہ اب خود سوچ لیں، اور رب لوٹائے گا اپنی اقتدار، اپنی طاقت، اپنی قوت کے مطابق رب لوٹائے گا۔ تو اللہ جب لوٹائے گا، بیوی کو بچے ہونے کی ترتیب بن رہی تھی، تکلیف تھی، کہا دائی نے کہا شہد لے آؤ، شہد سوائے بادشاہ کے کسی کے پاس نہیں تھی، چھوٹا سا برتن لے کے 1-2 چمچ شہد لینے گیا کہ مہربانی کرے، بادشاہ نے اٹھا کے شہد کا ایک مٹکا مشکیزہ دے دیا۔ اس نے کہا یہی میں تو اتنا لینے آیا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں تو نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا، ہم نے مانگا، ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا۔ یہ ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم چٹکی اور تھوڑی سی 1 چمچ ڈال دیں، پھر ہم بادشاہ کس کے؟ ہماری بادشاہت کا مقام یہی ہے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق دیں۔ اب کبھی دیتے ہوئے نہ گھبرایا کریں، کبھی بھی نہ، ہمیشہ کھلے دل سے کہ میرا گھر بھی خالی نہیں ہوگا، امت کا گھر بھی بھر جائے گا۔ اگلا سوال کوئی اور؟ تو کیا میں وہ رمضان شریف میں پورا ایک نصاب کا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ایک نصاب پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اور آپ بیٹھ جائیں۔ ہاں جی، دوبارہ پڑھیں۔ ہاں بس وہ ہدیہ کیا، اب مزید کوشش کریں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ ایک چیز کو ہدیہ کیا، پھر وہی چیز بار بار بھی کر سکتے؟ میں کہ نہیں، اب اس کے لیے پھر پڑھیں، پھر ہدیہ کریں، پھر پڑھیں، یا مال جان جو بھی صدقہ ہے ہدیہ کریں۔ جی بھائی جمیلہ کہتے ہیں اثر سے مغرب کے ٹائم تک پڑھتے ہیں، ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے۔ ہاں جی، اور ہیں یہ کہتے ہیں وضو کرنے والی جگہ پہ صابن، آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات کہی تھی، یاد ہے؟ اچھا میں بھول گیا۔ ہم نے جتنی دفعہ صابن رکھے وہ غسل خانے سے نیچے گرے ہوئے ملے ہیں، لہذا یہ جواب کافی ہے۔ کیا یہ بات میری غلط ہے؟ اب کیا کریں؟ کتنا سمجھائیں، کتنی منت کریں؟ اچھا جی، اور انہوں نے 2 سوال کیے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کرتا ہوں اس پہ جمتا نہیں ہوں میں، استقامت نہیں ہے، اور دوسرا سوال کیا ہے کیا ذکر خاص انفرادی طور پہ کر سکتے ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے، ساری زندگی کی جنگ اور کشمکش ہے، بس یہ بات ذہن میں رکھیں، ساری زندگی کی جنگ اور کشمکش ہے نفس اور شیطان کی، اور نفس کو، شیطان کو، نفس کا دوسرا نام ہے طبیعت، اور اللہ کے احکامات کا دوسرا نام ہے شریعت۔ تو ایک طرف ہے طبیعت اور ایک طرف ہے شریعت، بس یہ محنت کرتے رہیں، دعا بھی کرتے رہیں جمنے کی، محنت بھی کرتے رہیں، دعا بھی کرتے رہیں، محنت بھی کرتے رہیں، یہ کرتے رہیں، اور انشاءاللہ اسی سے اللہ پاک عطا فرماتے۔ اور دوسرا ذکر خاص، یہ اجتماعی عمل ہے۔ کوئی بندہ کہے جی میں جمعہ گھر میں کرا سکتا ہوں،
ये इनफरादी पढ़ सकते हैं, हर्ज नहीं है, लेकिन अमल ये इज्तिमाई अमल का हिस्सा है। इनफरादी पढ़ने में हर्ज नहीं, लेकिन इज्तिमाई अमल का हिस्सा। जी और कोई बात? जी है जी। अच्छा, बैत वाले कार्ड हैं, नहीं मिला आपको कार्ड? काफी को नहीं मिला, इनको बैत वाले कार्ड आप दे दीजिएगा। जिनको नहीं मिला वो ऐसा करेंगे, कल मौलाना बैठते हैं ना, कितने 3 से 4 हैं? हाँ, जिनको बैत हुए हैं और वो कार्ड नहीं मिला, तो कल मौलाना से 3 से 4 बजे के दरमियान जो है वो आप कार्ड ले लीजिए, उनको रख देंगे। हाँ जी, ऐसे बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालिदैन मेरे हाजी साहब के हैं, वालिदैन के मरने के बाद उनको मैं पढ़कर सूरत अखलास ला इलाहा इल्लल्लाह करना जी, जो भी है पढ़ के हदिया कर सकते हैं। उनको हाजी साहब मैं ख्वाब में देखना चाहता हूँ, उसके बारे में मुझे हाजी साहब बता दें। और मुझे हाजी साहब हज़रत शेख अल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने जी मुझे अपने हाजी साहब करना असली करना खाना से और आपसे और करना तमाम लोगों से हाजी साहब इतनी मोहब्बत हो गई है। मैं हाजी साहब आपसे को 2 मिनट टाइम चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ हाजी साहब। अच्छा, तौबतन नज़ू चाहता हूँ हाजी साहब। जी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। गुजारिश ये है कि हमारे पास एक फोन आया, उसने कहा कि चलो ये बात मैं सुनाऊंगा, अभी वो जो बात ज़हन में है ना वो जरा बता दूं। हज़रत शेख अल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ में एक अमल लिखा है, मरने के बाद किसी से मुलाकात करने का। 4 रकात नमाज नफिल पढ़े और हर नफिल में सूरत फातिहा के बाद सूरत अल्लाह को मुत्तकासुर पढ़े। ठीक, अल्लाह को मुत्तकासुर पढ़े एक बार। 4 रकात नमाज नफिल पढ़े इकट्ठी 4 रकात, और हर रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरत तकासुर पढ़े। सलाम के बाद दरूद पाक पढ़ते पढ़ते लेट जाए। एक बार, चंद बार, किसी को जल्दी किसी को देर, जितनी तवज्जो। मैयत की मरने के बाद किसी भी अजीज से मुलाकात जरूर होती है। अच्छा जी, बस अब बात खत्म करें, अब कोई और मौजू हम शुरू करें। हैं? बैठ जाओ, जवाब दे चुका हूं मैं। हाँ जी, अब ये बताएं कि आज एक मौजू पे हम थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। 2-4 बंदे बताएंगे, फिर कि कल नेक बनने के लिए कोई वजीफा, एक है दुआ, एक है मेहनत। एक है दुआ और एक है मेहनत, दोनों कोशिश भी दुआ भी। तो नेक बनने के लिए कोई दुआ, और नेक से मुराद गुनाहों से छुटकारा पाने के लिए अल्लाह के हुजूर में इबादत नेकी हासिल करने के लिए कोई वजीफा, कोई तस्बीह, कोई जिक्र किसी के मुशाहिदे में आया हो तो वो बताए कि जिससे गुनाहों से छुटकारा मिल जाए, इबादत की तरफ रगबत हो। और ये जो जवान कह रहा था कि इस्तिकामत नहीं होती, कभी दिल चाहता है कभी नहीं चाहता, इस पे इसका कोई अमल आपके मुशाहिदे में जी है जी? ये कहते हैं कि पहली बात जो है, जितनी दफा नहाए रूहानी गुस्ल करे, और दूसरा
بیٹی کا عمل کرے، اور تیسرا سوتے وقت یا باعثو یا نورو 11 بار پڑھے۔ یہ 3 چیزیں انہوں نے تسبیح خانے سے لی ہیں، میرے درس سے لی ہیں، اور یہ کہتے ہیں میں نے آزمایا، جو آپ نے آزمایا اور بہت مفید پایا۔ روحانی غسل 1، اٹھتے ہوئے، بیٹھتی، سوتے ہوئے، یا باعثو یا نور، اور یہ مختلف چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ یہ اللہ والے کہتے ہیں کہ اگر یہ کر لیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک اللہ قوت پیدا کر دیتا ہے جس سے انسان گناہوں سے بچتا ہے اور نیکی کی طرف آتا ہے اور عبادت کی طرف آتا ہے اور اعمال کی طرف آتا ہے اور تسبیح کی طرف آتا ہے۔ کتنی بڑی زبردست بات ہے۔ اور کسی کا مشاہدہ؟ زبردست کام ہے۔ وضو آتا ہے اور پھر بتائیں۔ ہر نماز کے بعد 35 مرتبہ محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ پڑھنا ہے، 35 مرتبہ محمد الرسول اللہ احمد رسول احمد نا احمد احمد پھر اس سے کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ سر یہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے کہ نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، عبادت کرنے کو دل کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑنے کا دل کرتا ہے، دل ہی نہیں کرتا کوئی غلط کام کرنے کو، گناہ کرنے کو۔ بندے کا دل کرتا ہے بس میں تسبیح پکڑوں، ذکر الہی کرتا رہوں اور بس اپنا سکون رہتا ہے اس کام میں نا۔ ہر نماز کے بعد 35 بار محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ بولو، کوئی مشکل ہے؟ ہاں؟ اچھا، یہ جادو کا بڑا زبردست علاج ہے، جنات کا، نظر بد کا، آسیب کا، سحر کا، حسد کا، اور یہ آقا مدینے والے کی دیدار کا بڑا زبردست نسخہ ہے۔ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت زبردست عمل ہے۔ جس کو نفس اور شیطان کی شرارتیں سساتی ہوں، جس کے اندر وسوسے آتے ہوں، نیگیٹو سوچیں آتی ہوں، خیالات آتے ہوں اور وہ ان سے تنگ ہو، اس کا بڑا زبردست علاج ہے۔ محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ۔ جی ہے بیت الخلا کی جو دعا ہے نا، وہ گناہوں سے، ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کے لیے مفید ہے، بہت مجرب۔ میں نے خود بہت آزمایا ہے۔ اچھا، شیطانی وسائس اور جس طرح کے حملے ہوتے ہیں شیطان کے، اس سے بچنے کے لیے میں نے خود آزمایا ہے اور آج آپ کے سامنے ہوں۔ ہاں، زندہ باد۔ کہاں سے آئے؟ اٹک سے۔ اٹک سے۔ آج کا یہ موضوع زبردست نہیں ہے؟ اچھا، اب ایسا کریں، آپ بیٹھیے، اس کو مزید کل ہم نے پھر اسی موضوع کو چلانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ نے اپنے مشاہدات، اپنے تجربات، آج ایک صاحب نے ہمیں روحانی غسل، بیٹی اور یا باعث یا نور بتایا، دوسرے اللہ والے نے محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ بتایا، اور تیسرے اللہ والے نے ہمیں کیا بتایا؟ بیت الخلا کی دعا بتایا، اور ایک اللہ والے نے بتایا کہ جب بھی غسل کریں تو روحانی غسل کریں، روحانی غسل کریں۔ ہاں، یہ بابا جی فرماتے ہیں کہ میرا تجربہ ہے روحانی غسل اور بیت الخلا کی دعا، خود کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کریے، جوان بابا جی کو دیکھتے ہیں۔ اللہ
बहुत अच्छा। अल्लाह पाक आप हजरात को बहुत जज़ाए खैर दे। चलो आप आखिरी हैं, जी जी फरमाइए। रूहानी गुस्ल, इसका तरीका कार क्या है? जिंदाबाद। अच्छा बैठे। आप में से किसको रूहानी गुस्ल का पता है? हाथ खड़ा करें। लिहाजा आप एक दूसरे को अभी मेरे उठने से पहले मुज़ाकरा करें, सिर्फ 5 मिनट। आप ऐसा करें, एक दूसरे के साथ मिल जाएं। अब आई नाउ गेट जॉब। आप एक दूसरे के साथ मिल जाएं, ठीक, और इस रूहानी गुस्ल का मुज़ाकरा करें। संभाल के रखो, मुझे मुसलसल दो जब तक कि उन पे बात ना हो जाए आपके जिम्मे। अच्छा जी, तवज्जो फरमाइए। अब आपने रूहानी गुस्ल का अभी तारुफ ही शुरू किया था, मैंने कहा अच्छा जी। उसकी वजह, जिनको इल्म नहीं था उनके अंदर प्यास डाल दी, और जिनको इल्म है उनका सदका जारी है, ठीक है। अब जब तक के इसको सीख ना लें उस वक्त तक उठना नहीं है। अब मैंने अगली निशस्त मेरी खवातीन में है, उसके बाद अगली निशस्त और है, ठीक। तो मेरी जिम्मेदारी है, आप मेरे लिए दुआ करें। तो गुजारिश ये है कि अब आपने ना रूहानी गुस्ल को सीखना है। बस तसव्वुर ये हो कि पानी जो पड़ रहा उससे मेरे सारे गुनाह, सारी मासियत, सारी मुसीबत, सारे ऐब, सारी बीमारियां, सारा जादू जिन्नात, सब बंदिशें धुल रही पानी के साथ। और दिल ही दिल में ये दुआ पढ़नी है, जुबान से नहीं पढ़नी, क्योंकि हमारे हर अमल में शरीयत की बालादस्ती जरूरी है। तो बैतुल खला में कोई भी जिक्र नहीं कर सकते, जुबान से, दिल में कर सकते हैं, तो ये जुबान से नहीं पढ़नी। इस दुआ को मुसलसल पढ़ना है, इस दुआ को मुसलसल। बाकी आप तरीका आपको बता देंगे। जिनको आखिरी 6 सूरतें नहीं आती अव्वल आखिर पढ़ने के लिए, वो अगर बैतुल खला की दुआ याद करके पढ़ लें तो भी रूहानी गुस्ल हो जाएगा। अगर आती हैं तो तासीर ज्यादा होगी, ठीक है। अभी मैं उठूंगा, आप नहीं उठेंगे, एक दूसरे को सिखाएंगे। 5-10 मिनट सिखा के फिर आप तशरीफ ले जाएंगे। सुभान अल्लाह।